شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے کہ الحمدللہ خلاصہ تراویح میں 5 تراویح کا خلاصہ اب تک ہم مکمل کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز 6ٹھی تراویح ہے اور اس میں سورہ الانعام یہ پوری پڑھی جائے گی. انشاءاللہ اس کا خلاصہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے. سورہ الانعام مکے کے آخری دور میں نازل ہونے والی مکمل صورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی. یہ وہ وقت ہے کہ جب قریش کے مظالم جو ہیں وہ عروج پر ہیں. کئی مسلمان حبشہ کی جانب ہجرت کر چکے ہیں اور باقی رہ جانے والوں کی زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے. اب نہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ہیں اور نہ غمی و خوشی میں ساتھ رہنے والی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ مکے کے آس پاس کے لوگ بھی اسلام قبول کرنا شروع ہو چکے ہیں. اس صورت میں عقائد کی پختگی، جاہلیت کی توہمات کی تردید، دعوت حق کے خلاف اعتراضات کے جواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تسلی اور منکرین اور مخالفین کو نصیحت و تنبیہ اور تحدید کی بات کی گئی ہے. سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا ذکر کیا ہے اور اپنی اس تخلیق پر انسان کو دعوت فکر دی ہے. نیز یہ بھی اظہار کیا کہ انسان اس جانب توجہ نہیں دیتا. آیت نمبر 6 سے 18 میں دیگر اقوام کا ذکر کیا گیا. اللہ نے انہیں خوب ترقی دی اور حکومت و اقتدار عطا کیا، لیکن انہوں نے شکر گزار ہونے کے بجائے اللہ کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، ذلیل کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا. کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے رہے تھے، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ کہو کیا اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، مالک ہے اور روزی رسا ہے، کیا میں کسی اور کو سرپرست بنا لوں؟ اور پھر کہا گیا کہ ان کی جو ہے وہ تم پرواہ نہ کرو. آیت نمبر 27 سے 32 میں یوم حشر کا نقشہ کھینچا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آج اللہ کی تعلیمات آپ اور آخرت کے انکاری کل وہاں یہ پچھتا رہے ہوں گے اور تمنا کر رہے ہوں گے کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں اور پھر وہ نیک عمل کریں اور وہاں سزا سے بچ سکیں. لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں کہ ایک بار وہاں بلائے جانے کے بعد کسی کو واپس بھیج دیا جائے. کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جھٹلا دیا تھا اور مان کر نہیں دے رہے تھے، جس پر دل برداشتہ ہو جانا ایک انسانی فطرت ہے. چنانچہ آیت نمبر 33 سے 36 میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں کہ جن کی تکذیب کی جا رہی ہے، جن کی بات کو مانا نہیں جا رہا، جن پہ بھکتیاں کسی جا رہی ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء جو ہے گزر چکے جن کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ اذیتیں پہنچائی جاتی رہیں. انہوں نے بھی صبر کیا، لہذا آپ بھی غم نہ کریں بلکہ اس کے اوپر صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رہیں. آیت نمبر 36 سے 39 میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دعوت حق کا انکار کرنے والے دراصل مردہ لوگ ہیں اور یہ اللہ کا قاعدہ نہیں کہ زبردستی کسی کو جو ہے وہ دائرہ اسلام میں وہ داخل کر دے، کسی کو دین پر چلا دے. یہ تو انسان کو اس نے اختیار دیا ہے. وہ اگر ایسا وہ رب کرنے لگ جائے تو اس وقت اس کرۂ ارض پر کوئی ایک بھی کافر جو ہے وہ نظر نہیں آتا. آیت نمبر 40 سے 45 میں بتایا گیا کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے اور سارے سہارے ختم ہو جاتے تو بالآخر
وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے اس دنیا میں اس پر بند نہیں کرتا۔ باغی سمجھتے ہیں کہ ان کی تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، انہیں انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے اس کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر جو ہے وہ اچانک پھر وہ عذاب نازل کر دیا کرتا ہے۔ آیت نمبر 50 میں توحید و رسالت کا مضمون بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اسی لیے تمام خزانے اور غیب کا علم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور نبی تم ہی میں سے تم جیسا ایک انسان ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، معاش کی تو دو کرتا ہے، کہ تمہیں عملی طور پر وہ بتائے کہ دیکھو اللہ کے دین پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، اللہ کے احکامات کو ان پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا یا کوئی اور مخلوق ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، اور تمہیں ایک اور حجت مل جاتی کہ تم کہتے کہ وہ ہمارا جیسا انسان تو ہے ہی نہیں، لہذا جو ہے وہ اگر یہ کر لیتا ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہ اعتراض بھی تھا کہ آپ کے ارد گرد تو ہمارے قوم کے غلام اور موالی قسم کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، کمزور طبقہ جمع ہوا ہے، اور اس میں کوئی مضبوط لوگ نہیں ہیں، بس یہی لوگ ملے تھے آپ کو اس دین کے لیے، یہی لوگ ملے تھے، یہی برگزیدہ لوگ ہیں۔ اور یہیں تک بات رکتی نہیں تھی، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی سے کوئی فعل پہلے سرزد ہو چکا ہے کہ جس کو اب منع کیا جا رہا ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ اس کا طنز کیا کرتے تھے۔ دیکھو جی یہ ہیں وہ برگزیدہ گروہ، آج بھی ایسا ہوتا ہے جو اسلام کی دعوت دینے جاتے ہیں، جو تائب ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام کا پیغام کہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان کو بھی طعن و تشنیع سے جو ہے وہ ان کو ملتی ہیں، ان کو دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سنت ہے جس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پھر کافروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں پھر لے آئیں وہ عذاب کہ جس سے ہمیں آپ جو ہے وہ ڈراتے رہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اس کا جواب اور توحید کی حقانیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 57 سے 67 تک بتائی ہے، اور وہ کیا کہ یہ لوگ اس عذاب کی جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اس کا فیصلہ کب اللہ کرے گا، کب کرے گا، یہ بھی اسی کو معلوم ہے۔ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ مجرم چھپ سکتا ہے، نہ بھاگ کر کہیں فرار ہو سکتا ہے، بحر و بر کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ درختوں سے گرنے والے پتوں تک کی اسے خبر ہے، زمین کے نیچے چھپے ایک ایک دانے کی اسے خبر ہے، اور اندری تہوں میں جو کچھ چھپا ہے زمین کے اندر اس کی بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ گویا ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دور جوانی کا قصہ بھی یہاں بیان کیا ان آیات کے اندر، اور کہا کہ وہ ایک بت پرست گھرانہ میں پیدا ہوا تھا، اس کا باپ پکا بت پرست تھا، اور ان کے سامنے اس نے کلمہ حق بلند کیا۔ اس قوم کے سامنے اس نے مٹی کے بتوں، پتھر کے بتوں کو پوجنے سے انکار کر دیا۔ چاند، سورج، ستاروں کی جو پرستش کرتے تھے، ابراہیم نے اس قوم کے سامنے ایک ایک الہ کا ذکر کیا۔ چاند سورج کے غروب ہو جانے کے بعد قوم کے سامنے سوال رکھا کہ جس چیز پر زوال ہے وہ کیسے میرا خدا ہو سکتا ہے، وہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر اعلان کیا کہ نہ تو چاند میرا رب ہے، نہ یہ سورج میرا رب ہے، اور نہ ہی یہ بت میرے لیے الوہیت کے لیے اس قابل ہے، لہذا الہ وہ ایک ہی اللہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جو اس کی پرورش کا انتظام کر رہا ہے، اور وہ رب جو کہ اس کا مالک کل ہے۔ آیت نمبر 85 سے 87 میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اولو العزم انبیاء علیہ السلام گزرے، ان میں سے کچھ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یونس اور لوط علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ کہیں ان انبیاء نے بھی اگر شرک کیا ہوتا تو ان سب کو بھی غرق کر دیا جاتا۔ آیت نمبر 95 سے 110 تک مسلسل اللہ رب العالمین
انکار نہ کی جانے والی ایسی مثالیں پیش کر رہا ہے کہ جن کا جو ہے وہ ایک انسان وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے نباتات سے لے کر جمادات تک، زمین سے لے کر آسمان تک، غلے، دانے اور سبزی سے لے کر میوہ جات اور ثمرات تک، سلسلہ موت و حیات سے لے کر تبدیلی تغیر دن و رات تک، ہر چیز یہ سب اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ کوئی تو ہے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو ان کا نظام چلانے والا ہے، اور ہر چیز کو پوری حکمت کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ یہی خالق کائنات ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے، وہ تمام شرک سے پاک ہے، وہ یکتا و تنہا ہے، وہ تصورات سے بھی ماورا ہے، اپنی حکمتوں کے ذریعے ہر ذرے میں وہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی تجلی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ کائنات عبرت کی آنکھوں سے دیکھنے کے بجائے منکرین حق معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ اگر ان سب کو وہ سارے معجزات دکھا بھی دیے جائیں جن کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، فرشتے ان کے سامنے لا کر کھڑے بھی کر دیے جائیں، مردوں سے ان کی بات بھی کرا دی جائے، تو اللہ فرماتا ہے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کی وجہ ان کی جہالت ہے، ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ اپنے نبی کو بتایا کہ یہ شیطانی قوتیں جس طرح آپ کی مخالفت کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مخالفت کرتی رہی ہیں۔ اللہ تو انسانوں کو خیر و شر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، وہ نہ تو سب کو ہدایت پر رکھتا ہے اور نہ سب کو گمراہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 118 سے 150 میں پھر ایک بار ہمیں جو ہے وہ حلال اور حرام کے بارے میں جو ہے وہ بحث ہے، اس کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے اس تناظر میں اہل کتاب مشرکین کی تمام غلط رسومات کی جو ہے وہ انکار کیا جا رہا ہے، ایک تجزیہ کیا گیا اس جگہ کے اوپر۔ اور پھر حرام اعمال آیت نمبر 151 سے 153 میں ان کی تفصیل ملتی ہے ہمیں کہ جو جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں یہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ہیں۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ شرک، والدین کی نافرمانی، قتل اولاد مفلسی کے ڈر سے، فحاشی چاہے وہ چھپے ہوئے ہو چاہے وہ ظاہراً ہو، قتل ناحق، مال یتیم کا کھانا، ناپ تول میں کمی، بے انصافی، عہد کی خلاف ورزی، چاہے وہ عہد کی خلاف ورزی بندوں سے ہو یا اللہ سے ہو، سیدھے راستے یعنی نبی کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا، یہ سارے اعمال جو ہیں وہ حرام ہیں۔ آیت نمبر 161 سے 163 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام انسانوں کو مقصد زندگی بتا دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل کتاب اور مشرکین سے کہہ دو کہ یقینی طور پر مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو کر انہوں نے اختیار کیا گیا تھا۔ لہذا میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا حکم مجھے دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں سر اطاعت خم کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 164 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے منکرین حق کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کا رب تو اللہ ہے، میرا رب پھر کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات تو اللہ کی اطاعت کے نظام پر چل رہی ہے، اور کائنات کا ایک ایک جز ہونے کی حیثیت سے میرا وجود بھی اسی نظام پر عامل ہے، مگر میں اپنی شعوری اور اختیاری زندگی کے لیے کوئی اور رب تلاش کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی، یاد رکھو کہ ہر شخص خود ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور ایک کے عمل کی ذمہ داری وہ دوسرے پر نہیں۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ الانعام مکمل ہوئی، آج کی تراویح میں یہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی